لیے چلیں گے۔ اس وقت لاہور مسلم لیگ نون کے رہنما تارڑ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کا ووٹ جو ہے وہ سیشن کے دوران نہیں لیا جا سکتا، یہ بہت بڑی مت ہے، اس کا کہیں پہ آئین اور قانون میں ذکر نہیں ہے۔ اور دیکھیے کہ جب فرض کریں کہ تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی، اس کے جمع ہوتے ہی اسمبلیوں کی تحلیل رک جائے گی۔ وہ لگتی کب ہے؟ وہ اس سیشن میں لگتی ہے، وہ اگلے سیشن میں لگتی ہے۔ اس کا داخل ہونا کافی ہے اسمبلیوں کی تحلیل کو روکنے کے لیے۔ یہ سپیکر کی ثوابدید ہے کہ وہ اس کو کب لگاتے ہیں، اور جب وہ لگاتے ہیں تو پھر کم سے کم 3 روز اور زیادہ سے زیادہ 7 روز، یعنی 3 دن کے بعد اور 7 روز سے پہلے آپ نے وہ ریزولوشن موو کرنا ہے۔ تو یہ آئین بھی پڑھا ہے، قانون بھی دیکھا ہے، قانون دان جو ہیں معروف ان سے بھی مشورہ کیا ہے۔ ہمیں قانونی طور پہ یہ پوزیشن کلیئر ہو گئی ہے کہ آئین اور قانون میں کہیں پہ بھی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد یا اعتماد کے ووٹ کا نہ کہا جا سکے یا وہ تحریکیں نہ جمع ہو سکیں، یہ تو کہیں بھی نہیں موجود۔ اب اس پہ کوئی اپنی انٹرپریٹیشن کر لے تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ اور فرق دیکھیے، آگے جو بھی حکمت عملی طے پاتی ہے، وہ اعتماد کا ووٹ ہو، وہ تحریک عدم اعتماد ہو، تو وہ جب بھی ہم فیصلہ کریں گے داخل کرنے کا، اس کو انٹرٹین کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ انٹرٹین نہیں کرتے، تحریک عدم اعتماد کا سپیکر کے دفتر یا سیکرٹری اسمبلی کے دفتر پہنچ جانا ہی بہت ہے اس سارے پروسیس کو روکنے کے لیے۔ تو قانونی طور پہ پوزیشن بالکل واضح ہے، اس پہ کوئی ابہام کسی قسم کا نہیں ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جی یہ اجلاس کے دوران نہیں جمع ہو سکتی، بھائی کہاں لکھا ہے کوئی بتا دے، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تو قانونی طور پہ چیزیں بالکل واضح ہیں، بالکل کلیئر ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ پرویز الہی صاحب کے پاس اعتماد کے ووٹ کے لیے 186 ممبران کی حمایت ہے نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ایک گو کی صورتحال ہے۔ آج جو ان کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، پرویز الہی صاحب لوگوں کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم نے اسمبلیوں کی تحلیل کی مخالفت کرنی۔ لوگوں کو پلانٹ کیا جا رہا ہے کہ جب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا تو شور ڈال دینا۔ تو دیکھیں، یہ منافقت نہ کریں۔ کل ان کے صاحبزادے نے ایک بیان دیا صرف متنازع بنانے کے لیے چیزوں کو۔ بھئی آپ اتنی دیر چپ تھے، آپ کو باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ یاد آئی یہ بیان دینے کے لیے؟ صرف ان کو بھی متنازع کیا اور پنجاب کے سارے پروسیس کو بھی متنازع کیا، اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی پارٹی کے بھی متنازع کر گئے، اپنی ساکھ بچا لی کہ جی ہم جو ہیں وہ بالکل ٹھیک کھڑے ہیں۔ اب یہ مونس صاحب نے اس بیان کی ٹائمنگ اس لیے چنی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پنجاب میں اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں، اور باپ بیٹا بہت ساری چیزوں کا ایڈوانس لے چکے ہیں۔ ہم تو لگے رہے پنجاب میں 200 ارب کی آٹے پہ سبسڈی دے دو، کوئی نئی گاڑی نہ خریدو، کوئی شہانہ خرچ جو اخراجات ہیں ان کو روکا۔ بجلی ہم نے کہا کہ 200 یونٹ پہ مفت بجلی دے دو۔ تو یہ کس کام میں لگے رہے ہیں؟ یہ اس کام میں لگے رہے ہیں کہ 1.5 ارب کی نئی گاڑیاں خرید لو۔ 150 گاڑی خریدی ہے جس میں 70 فارچونر شامل ہیں، اور وہ کہاں سے خریدی؟ ایک پرانا سپلائر ہے ٹیوٹا راوی، ٹیوٹا سائیول، ان کو سیل کرا دیا کہ آپ کا بلڈنگ پلان ٹھیک نہیں ہے۔ گاڑیاں ٹیوٹا گجرات سے خریدی جا رہی ہیں۔ آ کے میرے اس بیان کو کاؤنٹر کر دیں، مونس صاحب آن ایئر کہہ دیں کہ پنجاب گورنمنٹ جو 1.5 ارب کی نئی گاڑیاں وزراء کے لیے لے رہی ہے، وہ نہیں لے رہی ٹیوٹا گجرات سے، یا ان کا اس ڈیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، معافی مانگتا ہوں آ کے۔ بٹ اپنے کمپیٹیٹرز کو جو باقی ٹیوٹا کے شو روم ہے، ٹیوٹا راوی ہے، ٹیوٹا سائیوال ہے، صرف اس لیے کہ وہ نون لیگ کا ایک ایم پی ہے شیخ علاؤدین، اور وہ یہ کام سیاست میں آنے سے پہلے کا کر رہا ہے۔ وہ کاف لیگ میں بھی رہے ہیں، وہ نون لیگ میں بھی رہے ہیں۔ کسی دور میں یہ نہیں ہوا کہ کسی کار کی ڈیلرشپ کا شو روم سیل کر دیا جائے کہ فلاں بندے سے گاڑی خریدنی ہے۔ یہ سرکاری خزانہ نا، کوئی ذاتی خزانہ تو نہیں ہے آپ کا۔ پھر کنجا میں جہاں پہ گجرات ڈویژن اب میرا احتجاج ہے، وزیر آباد کا ضلع بنایا ہے، بالکل ٹھیک بنایا ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، ایک اچھا سٹیپ ہے، چاہے انہوں نے بنایا ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ مگر وزیر آباد کے ضلع کو اور حافظ آباد کو گجرات ڈویژن کے ساتھ دریا کے پار کیوں لگایا ہے؟ ہمارا تو جینا مرنا، ہماری خوشی غمی، ہمارا لین دین، ہمارے ہر چیز
وہ گجرانوالہ سے منسلک ہے. ہم اب دریا کے پار 1 گھنٹے کا سفر کر کے گجرات میں جائیں گے. ہمارا کمشنر کا آفس گجرانوالہ میں ہے, آر پی او کا آفس گجرانوالہ میں ہے, محکمہ خوراک کا دفتر گجرانوالہ میں ہے. ہمارے لوگ اپنے مسائل لے کے گجرانوالہ جاتے ہیں, مگر صرف اس لیے کہ مونس صاحب نے کنجا میں جہاں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بننا ہے وہاں پہ کئی ہزار ایکڑ زمین خرید لی ہے, تو یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر وہاں پہ بنایا جا رہا ہے اور 2 اضلاع کو وہاں پہ ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے. ہمارا گھنٹے کا سفر ہے, حافظ آباد والوں کا 2 گھنٹے کا سفر ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چوریاں چکاریاں اور ڈیولپمنٹ کے بجٹ کے اندر سے جو ایڈوانس لیے ہوئے ہیں مونس لائی نے, یہ کس لیے لیے ہوئے ہیں؟ وزیروں کی تنخواہ 12 لاکھ روپے. ہم نے گورنر صاحب کو صدا کی کہ اس مہنگائی کے دور میں کسی وزیر کی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے اتنی. ہم نے پیٹرول نہیں لیا جب تک ہم وزیر تھے پنجاب کے اندر. وہ بل واپس کیا 12 لاکھ تنخواہ والا, 12 لاکھ مہینہ, غضب خدا کا, کھاتے پیتے لوگ ہیں سارے. جب وہ بل واپس کیا, وہ بل واپس کرنے کے بعد دوبارہ منظور کر کے 12 لاکھ روپیہ ہر وزیر تنخواہ مہینے کی لے رہا ہے پنجاب کے اندر. غضب خدا کا کہ یہ پنجاب کے اندر جو لوٹ مار ہے, یہ پرویز الہی صاحب نہیں چاہتے کہ یہ ختم ہو. ان کے بہت سٹیکس ہیں. انہوں نے جو یہاں پہ کمیشن منتھلیاں لگائی ہوئی ہیں, وہ کس لیے لگائی ہوئی ہیں؟ تو یہ ساری ڈرامے بازی ہے کہ وہاں پہ آ کے ایک اعلان کر دیں کہ جی ہم آپ خان صاحب جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے. میں نے پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کے لیے مرتے ہوئے دیکھا. دعائے خیر جب ہم کہہ کے آئے اور دعائے خیر سب کے سامنے ہوئی, کلام پڑھا گیا, اللہ کا کلام پڑھا گیا, جس کے بعد یہ مکر گئے, وہ ایک الگ بات ہے. مگر صبح مجھے پرویز الہی صاحب نے 9 بجے فون کیا, تحریک عدم اعتماد جمع کرائی آپ نے بزدار صاحب کے خلاف. محمد خان بھٹی نے میری بات کرائی. میں نے کہا جی وہ بزدار صاحب کے خلاف جمع 9:30 کا ٹائم ہے. وہ خدا دیو بندیو, خان پاگل ہے, اسمبلیاں توڑ دے گا, کوٹ ان کوٹ. خدا دیو بندیو, خان پاگل ہے, اسمبلیاں توڑ دے گا. تسی بزدار دے خلاف جمع کراؤ تحریک عدم اعتماد. ہمارے بندے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اسمبلی کی, 9:30 دوبارہ کال آ گئی. وہ بزدار کی کیا بنا تحریک عدم اعتماد کا؟ میں کہا جی بندے پوڑیاں چڑھے نا, اندر جان دے, وہ جمع ہو جاتی ہے. ہم نے جو جمع کرائی تھی پرویز صاحب کے کہنے پہ کرائی تھی کہ عمران خان اسمبلیاں نہ توڑ سکے, اور یہ دعائے خیر کے بعد اگلی صبح کی بات ہے اور تحریک عدم اعتماد آ گئی. وہ تو الگ بات ہے کہ بزدار صاحب کا استعفیٰ بھی آ گیا, مگر یہ اسمبلی تب نہیں توڑنا چاہتے تھے. یہ چاہتے تھے کہ یہ اگر اسمبلی توڑ دی تو گڑبڑ ہو جائے گی, میری گھر آئی وزارت اعلیٰ کو ٹھوکر لگ جائے گی. ایک شخص جو سیلاب میں نہ گیا ہو مگر کمائی کے لیے یہاں پہ 8 کلب 7 کلب میں دفتر کھولے ہوں, کمیشن ایجنٹ ہو, جس طرح ہاکر نہیں ہوتے, ریٹ لگ رہا ہوتا ہے, پوسٹنگ ٹرانسفر 2 لاکھ, اس کے اوپر پھر ہر گریڈ کا ایک الگ ریٹ ہے. تو یہ عمران خان صاحب نے صحیح کہا تھا, پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں. اتنی ہرس, لالچ اور ہوس ہے اقتدار کی کہ اب فوج کو دوبارہ بدنام کرنے پہ آ گئے کہ جی وہ باجوہ صاحب نے تب کہا تھا, میں اللہ واللہ عالم, اللہ جانتا ہے بہتر. مگر آپ کیوں متنازع کر رہے ہیں جب وہ خود کہہ گئے کہ فروری کے بعد ہم بالکل نیوٹرل اے پولیٹیکل ہو گئے تھے, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس میں کل مونس الہی صاحب نے ایک متنازع بیان دے کے حالات کا رخ موڑنے کی کوشش کی کہ اتنا تنازع بڑھ جائے اور چیزیں اس طرف چلی جائیں کہ یہاں پہ سب گڈمڈ ہو جائے اور اسمبلیاں توڑنے کی نوبت نہ آئے, ڈسکشن ہی چینج ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مونس الہی پہلے بھی دعائے خیر کے بعد اپنے والد کو جب اس نے گمراہ کر کے تو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا اور ہم پنجاب میں حکومت میں آئے, پھر ایک عدالتی آرڈر کے ذریعے والد وزیر اعلیٰ بنے, تو یہ جب بھی کوئی کھیل کسی طرح بنتا ہے تو یہ بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کا ہوتا ہے. تو میں اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں کہ یہ مونس الہی صاحب جو ہیں اور ان کے والد گرامی یہ نہیں چاہتے کہ پنجاب کی اسمبلی ٹوٹے. ہمارے پاس کئی قانونی آپشنز موجود ہیں. ہمارے پاس اعتماد کے ووٹ کی آپشن ہے, اس کی بھی تیاری ہے. تحریک عدم اعتماد ہے, اس کی بھی تیاری ہے. کورٹوں میں ہمارے کیس لگے ہوئے. ہمارے ایک وفد نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی ملاقات کی, ان سے ریکویسٹ کی کہ جو 18 بندے سسپینڈ ہیں ان کی بحالی کے حوالے سے جو کیس ہے اس کو جلد از جلد لگایا جائے. سپریم کورٹ میں ایک ریویو پینڈنگ ہے. تمام آپشن موجود ہیں, مگر حکمت عملی اپنی اپنائیں گے ان کی موو دیکھ کے, اور دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, کس حوالے سے کرتے ہیں, وہ ان کی مرضی ہے. مگر ہم نے ہر ایونچوالٹی کا ایک پلان تیار کیا ہوا ہے
اور وہ پلان ہر حوالے سے ہماری تیاری مکمل ہے کہ جیسے ہی کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہم اپنے پلان کو منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچائیں گے، مگر حد الوسع کوشش یہ ہے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں، کیونکہ ہم جمہوری ذہن کے لوگ ہیں، ہم نے ہمیشہ ٹرانزیشن آف پاور پیسفل کیا ہے۔ وہ ہمارا دور 2013 والا جب شروع ہوا تو پیپلز پارٹی سے ہم نے ٹرانزیشن لی اور بڑی پیسفلی لی، اور ہمارا میثاق جمہوریت کے اندر بھی یہ تھا کہ اسمبلیاں آئینی مدت پوری کریں گی، ہمیشہ سے ہی ہماری سوچ رہی ہے۔ مگر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں ہر حال میں توڑنی ہے، ہماری اولین کوشش ہے کہ نہ ٹوٹیں۔ اگر یہ توڑتے ہیں تو ہم انتخابات کے لیے بھی مکمل طور پہ تیار ہیں۔ یہ چھوڑے نا پنجاب گورنمنٹ کو، آئے میدان میں ذرا۔ یہ جو پنجاب پولیس کے حصار میں بیٹھے ہیں اور اینٹی کرپشن کے پرچے دے دے کے ہمارے لوگوں کو بدنام بھی کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں بھی کر رہے ہیں، چھوڑے نا ذرا اینٹی کرپشن کے ڈی جی کو، اور چھوڑے سی سی پی لاہور کو، اور چھوڑے یہ ساری جو سرکاری طاقت ہے، اور یہ سرکاری طاقت چھوڑ کے میدان میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں کہتا ہوں کہ شجرا منصب کو ہرایا عمران خان نے ننکانہ میں 7,000 سے، بریگیڈیئر اعجاز شاہ ہوتا 20,000 سے ہارتا۔ فیصل آباد میں عابد شرلی کو ہرایا 15,000 16,000 سے، فاروق حبیب ہوتا 15-16,000 سے ہارتا۔ شیخوپورہ میں سیٹ نکلی ہے، ملتان میں نکلی ہے، حکیم بلوچ نے ہرایا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی پاپولیرٹی کا ایسا گراف ہے کہ جو نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا، یا یہ جہاں سے امیدوار کھڑا کریں گے کھمبا بھی جیت جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حالیہ انتخابات جو ضمنی ہوئے ہیں یا کشمیر کے انتخابات ہوئے ہیں، رزلٹ بالکل کلیئر ہے۔ تو یہ گورنمنٹ چھوڑیں، گورنمنٹ چھوڑ کے کھلے میدان میں آ کے مقابلہ کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اولین کوشش اور ہماری حکمت عملی جو ہے وہ اسی چیز پہ مرکوز ہے کہ ہم اسمبلیوں کی تحلیل نہیں چاہتے، مگر اگر پھر بھی اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں تو انتخابات کی ہماری مکمل تیاری ہے، کیونکہ پنجاب میں بھی ہم نے جو قلیل عرصہ تھا ڈیلیور کیا ہے۔ ان باپ بیٹے کی طرح لوٹ مار نہیں کی، ڈاکے نہیں ڈالے، عوامی پیسے کو ذاتی تجوری سمجھ کے نہیں خرچا، گاڑیاں آرڈر نہیں کی، تنخواہیں نہیں بڑھائیں، کمیشن جو لیے جا رہے ہیں۔ کئی فرنٹ مین، ادھر ماڈل ٹاؤن میں قبضہ ہو گیا، وہ عامر راز صاحب ہمارے بھائی، وہ کاغذ آج کل زمینوں کے بکتے ہیں کہ آپ کی زمین فلاں خسرہ نمبر میں ہے، 7 والے خسرہ نمبر کی کاغذ خرید لو اور قبضہ لینے پہنچ جاؤ۔ پوری بلڈنگ گرا دی ایک شریف آدمی کی۔ ہم نے شور ڈالا، سٹے لیے، کورٹوں میں گئے، اب وہ وہاں پہ قبضے کی کوشش جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ 15-20 ارب کی پراپرٹی ہوگی، انہوں نے کہا یہ چھوٹا ہے، لاہور کی پراپرٹی ہے، مونس صاحب بڑے ہاتھ ڈالتے ہیں، یہ ان کے آگے سے فرنٹ مین ہے۔ یہ تو حالات ہیں کہ آپ نے کوئی پراپرٹی نہیں چھوڑی، کوئی ٹھیکہ نہیں چھوڑا، تبھی بھی بیوروکریسی کو بھی کہا جا رہا ہے کدھر نہیں جا رہے، چیف سیکرٹری کو فون کر کے کہا گیا کہ ہم کہیں نہیں جا رہے، آپ کام جاری رکھیں، کام تیز کر دیں، فنڈ جاری کریں، فلاں کریں۔ تو اندر کھاتے شدید لڑائی ہے، اختلافات ہیں۔ مسرت جمشید چیمہ کو کیوں شوکاز دیا، آپ مجھے خود بتا دیں، آپ خود سمجھدار ہیں۔ شوکاز اس لیے دیا کہ تھوڑی لڑائی ڈلے، کچھ اختلافات پیدا ہوں، پارلیمانی پارٹی یکجا نہ ہو، میں کہہ سکوں کہ جی نہیں اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی، یہ پارلیمانی پارٹی میں لڑائی ڈال گئی ہے۔ جب اس سے کام نہیں بنا تو کل ایک متنازع بیان دلوا دیا اپنے بیٹے سے کہ اتنے تنازعات پیدا کر دو کہ پارلیمانی پارٹی مختلف گروپوں میں ڈیوائیڈ اور اسمبلی کی تحلیل رک جائے۔ تو منہ پہ جاتے تو کہتے ہیں جان حاضر ہے، اور پیچھے جا کے سازشیں کرتے ہیں۔ تو ہم تو خیر پہلی اپوزیشن میں پنجاب میں، ہمارے سے کیا چھین لیں گے؟ تو اس لیے ہماری کوشش ہے کہ جو بھی حکمت عملی اپنائیں، حد الوسع کوشش کر کے، لڑائی کر کے، لڑ کے اپنا حق لینے کی کوشش کریں، اور ان کو ٹف ٹائم دیں، اور کیونکہ ان کے برے دن شروع ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ اور اگر اینڈ پہ جا کے کسی وجہ سے کوئی بات ہماری نہیں بنتی یا ہم ڈیزائر رزلٹ تک نہیں پہنچ پاتے تو پھر انتخابات کے لیے 100% نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے 200% تیار۔ اچھا صاحب یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ طریقہ عدم اعتماد جو ہے وہ اسپیکر کے چیمبر میں یا سیکرٹری کے پاس پہنچ جائے،
तो इनको जमा करनी पड़ेगी, उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, तहलील नहीं होगी। तो अगर आपकी ये अदम एतमाद की तहरीक असम्बली के अंदर ही नहीं जा पाती, जैसे कि गुज़िश्ता भी हुआ कि गेट बंद कर दिए गए, आपको धरना भी देना पड़ा, इस सिलसिले में इस सूरत में क्या हिकमत अमली होगी? आइन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे ना, जिन्होंने आइन को तख्लीक किया, उन्होंने नहीं सोचा था कि इस तरह के नीच लोग भी कभी साहिब इक़्तिदार होंगे इस मुल्क के अंदर। तो वो जब उमर सरफराज चीमा आया ना गवर्नर, तो कई लिटिगेशंस ऐसी कोर्टों में गई जो कोर्टों ने कभी सुनी नहीं थी कि जी गवर्नर ने रिफ्यूज कर दिया, मैं ओथ नहीं लूंगा, स्पीकर ने रिफ्यूज कर दिया, मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा। तो हर चीज का हल मौजूद है, वीडियो फुटेज होनी चाहिए, कागजी कार्रवाई मुकम्मल होनी चाहिए कि हम इस नियत के साथ कि असेंबलियां तहलील ना हो तरीके से एतमाद जमा कराने गए थे, तो गेट बंद थे, वहीं पे बैठ के धरना भी देंगे और कोशिश करेंगे उसी वक्त कोर्ट में दरखास्त दी जाए। कोर्ट के हवाले से भी देखिए, मेरा बड़ा दिल दुखता है और मैं बड़े रंजीदा दिल से ये बात करता हूँ। लोग बड़ी चहमगोइयां करते हैं कि एक पंजाब के वजीर हैं जिनकी वजह से हमारे केस नहीं लगते। ये नहीं होना चाहिए, ये तासुर ही नहीं होना चाहिए। स्पीकर का, ये स्पीकर अहल ही नहीं है कि स्पीकर बैठे। आर्टिकल 226 कहता है कि स्पीकर का इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से होगा। बैलेट पेपर पे सीरियल नंबर मौजूद था, काउंटर फाइल पे सीरियल नंबर मौजूद था, ओपन एंड शट केस है। 2 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने हो गए, हमारा केस नहीं लग रहा। जब हम वकीलों से बात करते हैं वो कहते हैं जी वो वजीर साहब हैं कोई बीच में। अब ये बातें नहीं होनी चाहिए, ये काबिल मजम्मत बातें हैं। अदलिया का, लाहौर हाईकोर्ट का ये तासर, मनफी तासर नहीं जाना चाहिए। जो मर्जी वजीर है, जो मर्जी रिश्तेदारी हो, केस मेरिट पे लगना चाहिए। रिजेक्ट कर दें, कह दें कि जी ये स्पीकर वाला केस आपका गलत है, मगर उसको इल्तवा में रखना। ये जानते बूझते हुए पंजाब के क्या हालात है, लोग बातें करने पे मजबूर हैं इस हवाले से। अच्छा सर, ये बताइएगा, खान साहब ने कहा कि 3 साल जनरल बाजवा ने उनकी हर सतह पर सपोर्ट की, सेनेटर्स के वोट भी लिए, एमपीएस को भी बुलाते रहे, फोन कॉल करके। मोनस अलाई ने कहा कि उनके कहने पर वो इमरान खान साहब के साथ मिल गए। क्या बाजवा साहब को नून लीग के साथ कोई खास नफरत थी कि उनको कुछ नहीं मिला या बहुत कुछ मिल गया, गल बद गई हुकूमत? मैं बतौर सियासतदान ये समझता हूँ कि जब एक बंदा अपनी कुर्सी पे था और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था और इक़्तिदार में था, एक मुक़्तदिर कुव्वत उसके पास थी, मैंने तब उसके खिलाफ बात नहीं की, उसके बारे में तबसरा नहीं किया। अब वो कुर्सी से हट गया है तो मैं उसके बारे में बयानात देना शुरू कर दूं, तबसरे शुरू कर दूं। अगर तब नहीं किया तो अब भी मुझे नहीं करना चाहिए। और ये मोनस अलाई साहब को भी ये बात समझनी चाहिए कि जब उस कुर्सी का और जब तब बात नहीं करते थे तो अब उन्होंने ये मुतनाज़ा बयान क्यों दिया। मैं इसमें बिलीव नहीं करता। मैं ये समझता हूं कि जो भी हुआ माजी का हिस्सा है, अब आगे की बात करें। जब वो खुद कह गए कि हम गैर सियासी हैं और ए पॉलिटिकल हैं तो हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए। कि आपकी बात से ये लग रहा है कि अब आप इंतजार कर रहे हैं तरीके साहब की पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास करके वहां क्या फैसला होता है। अगर वो हुकूमत तहलील कर देते हैं तो नून लीग तैयार है इलेक्शन करवाने के हवाले से, तो आप उनकी तरफ देख रहे हैं, तरीका तरीका बाद में जमा करवाएंगे? देखिए, बात यह है कि हमारी तैयारी मुकम्मल है और जैसी हमें कोई इन्फॉर्मेशन इस हवाले से आएगी हम अपनी हिकमत अमली अपना लेंगे, क्योंकि कबल अज़ वक्त कोई भी स्टेप लेना मैं समझता हूं कि सियासत में वो नामुनासिब होता है। बिल्कुल ठीक टाइम पे ठीक मूव करना ही दानिशमंदी होती है। तो वो जो भी फैसला करते हैं हमारी हिकमत अमली उसके मुताबिक होगी और उसी मुताबिक हम बहुत पहले अपनी एनर्जी नहीं लगाना चाहते। तो हम तो देखें ना, पहले ही ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं। असल टेस्ट तो उनका है, इम्तहान तो उनका है। आके बताएं क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। 90% एमपीएस कहते हैं कि असेंबलियां ना तोड़े, वजारतें एंजॉय कर रहे हैं, फंड मिल रहे हैं। तो चलें, अभी भी मौका मिल गया कि हम इस खेल में जो है उनके लिए मुश्किलात पैदा करें। तो वो हमारे पास अब ये गेंद आ गई है। सर ये बताइएगा कि इमरान खान साहब का उनको हुकूमत मिली तो वो कहते हैं कि आपकी गलती है, माजी में हुकूमतों ने ये सारा बेड़ा गर्क किया। अब आपकी गवर्नमेंट आई है तो आप लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की गलतियां हैं। तो इसहाक डार साहब के बारे से कहा गया, नून लीग के लोगों ने बयान दिए कि इसहाक डार साहब वापस आ जाएंगे तो जो डॉलर है वो डर जाएगा। तो इसहाक डार साहब का बयान है कि बैंक हमारे पास पैसे नहीं तो बैंकों में क्या रखेंगे। तो आम आवाम का क्या सोच रहे हैं, आपके क्या डिलीवर करेंगे? और ये जानना चाहते हैं कि क्या यही हम सुनते रहेंगे हुकूमत आ रही है हुकूमत जा रही है, आवाम का कौन सोचेगा? देखिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से लिंक्ड है, इसमें कोई किसी किस्म का शक नहीं है। हमारा जो 2008 से 18 पंजाब में दौर था और 13 से 18 वफाकी हुकूमत थी, इकोनॉमी का पहिया किस तरह चल रहा था। मोटरवेज बन रही थी, कराची लाहौर मोटरवे बनी, लाहौर सियालकोट मोटरवे बनी,
12,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगे, हस्पताल, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, स्कूल बन रहे थे, पब्लिक सेक्टर फंडिंग भी थी, प्राइवेट सेक्टर फंडिंग भी थी, सीपैक का 64 अरब डॉलर आया हुआ था, चीजें चल रही थी। इसी वजह से जब 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत लाई गई तो हमारी हुकूमत महंगाई को 4% पे छोड़ के गई थी, ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ को 5.8% पे छोड़ के गई थी, और वो प्रोजेक्टेड थी 6.4% पे। डॉलर 110 के 115 के करीब करीब था, चीजें बिल्कुल स्टेबल थी। क्या हुआ, आते ही हर मंसूबे में चोर डाकू मंसूबे बंद कर दिए। मतलब आप देखें कि कहां पे नवाज शरीफ मोटरवे बना रहे थे और कम्युनिकेशन के खुद वजीर थे, उधर मुराद सही जैसे मस्खरे को बिठा दिया, जिसने 4 साल में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनाई। वो बाकी सर्विसेज तो शायद देता होंगे, जो भी करते हैं वो उनकी सियासी सर्विसेज हैं, मगर यार कम्युनिकेशन के वजीर पाकिस्तान के 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनाई। कोई मोटरवे बता दे मुझे बनाई हो। हमने सियालकोट मोटरवे 1 साल में बनाई, कराची लाहौर मोटरवे सिर्फ हैदराबाद सखर नहीं कंप्लीट। आप जाके देखें जनूबी पंजाब की, आप में से बहुत सारे लोग जनूबी पंजाब से ताल्लुक, किस्मत बदल गई है। आपने जाना हो डेरा गाजी खान, बहावलपुर, मुल्तान, आप देखें आप कैसे पहुंचते हैं, फासले कम हुए, स्टेबिलिटी आई है, क्राइम रेट कम हुआ है। हर महकमे का यही हाल है, तबाही बर्बादी। पीकेएलआई बंद कर दो, ये शहबाज शरीफ ने लगाया, लैपटॉप बंद कर दो, शहबाज शरीफ देता था। लंगर पे आ गए, यहां पे पनाहगाहें कितने आए देखें जाके, बाहर 250 बंदा सोया, 10 कमरे अंदर है, 10 बंदे अंदर सोए हुए। कोई मंतक है इस चीज की, मुझे आप समझा दें। इकोनॉमी स्टेबल थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। इसने 4 साल में आके दिन में 10 इजलास हैं, 6 तर्जुमानों के इजलास हो रहे हैं। हर मसले का हल है, तर्जुमानों का इजलास बुला लो। मीडिया परसेप्शन और सोशल मीडिया। गुफरा गोगी ने यहां पे ठेकों के पैसे लेना शुरू कर दिए, पोस्टिंग ट्रांसफर के पैसे। बुजदार साहब ख्वाबे खरगोश में सोए हुए थे। तारीख में जिस तरह उस शरीफ आदमी को उसके साथ ज्यादती है, वो अहल नहीं था उस ओहदे पे बिठाया जाता, तबाही ले आए। 4 वजीर खजाना चेंज कर दिए, तो चीजें संभल रही हैं। अभी हाल में जो पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ाई गई, केरोसिन ऑयल की प्राइस कम की गई है, लाइट डीजल की प्राइस कम की गई है, डॉलर स्टेबल हो रहा है, होते होते एक जगह पे आया है, मजीद बेहतरी आएगी। इनके दौर में आईएमएफ की डील ये करने गए थे, पूरी हमने की। फैक्टिव की ग्रे लिस्ट में इन्होंने डलवाया, निकाला हमने। तो अगर ये बात होती तो आईएमएफ से हमारा मुआहदा तय ना पाता। अगर ये बात होती हम फैक्टिव की ग्रे लिस्ट से ना निकलते। तमाम तवज्जो आम आदमी के मसाइल की तरफ है। इमरान खान साहब ये तरक्की का सफर रोकना चाहते हैं, इनको रोकने नहीं देंगे। ये अगर पंजाब में भी शौक पूरा करना चाहते हैं, तहलील करने का कर लें। फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल, इसहाक डार साहब का जितना तजर्बा है किसी और का इतना तजर्बा नहीं है, और इंशाल्लाह आपको अगले 1.5-2 महीने में बेहतरी नजर आएगी। मुराद सईद साहब की जो भी रिस्पांसिबिलिटीज थी, क्या आप समझते हैं कि उन्होंने सही से अदा की? मेरा ख्याल है जी वो सियासी सर्विसेज तो बहुत अच्छी देते होंगे, बट बतौर वजीर वो नाकाम थे, और बतौर वजीर उन्होंने कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। सियासी सर्विसेज उनकी मेरा ख्याल है बहुत अच्छी है। गुजारिश ये है कि एक रियासत का एक ऑफिसर है, उसने आपकी मुल्क की इकॉनमी को उसका बुरा हाल किया, पॉलिटिकल लीडरशिप को जो है वो उसको यहाँ पर सियासत छोड़कर बाहर जाना पड़ गया। वो ऑन कर रहा है कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की, तो वफाकी हुकूमत क्या उनकी कंप्लेंट टांग रही है? आप तो देखें ना, बाजवा साहब तो ओपनली एग्री कर रहे हैं वायलेशन की, तो ये तो रियासत से आप देखें ना, आपने वायलेशन पर मुशर्रफ के खिलाफ केस किया, तो इस बार ही कोई कार्रवाई होगी कि? देखिए, मैं एक बात पहले कह चुका हूँ और बड़ा क्लियर कह चुका हूँ, हमें जो उमूर हैं हुकूमत के उनको निभाना है। और मैं ये देखें, ये एक आपने बात ज़रूर की है, मगर मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मामला होना चाहिए। अच्छा, पंजाब असेंबली के अंदर सर आपकी अक्सरियत नहीं है, ये तो तय है बात कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब एक ऑप्शन बचा है गवर्नर राज का, नहीं, उसको एतमाद के वोट का भी ऑप्शन मौजूद है ना। देखें, एतमाद के वोट के लिए 186 बंदे पूरे करना 188 वाले वज़ीर आला के लिए बड़ा मुश्किल है। 195 वाले हमदा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला नहीं रहे, तो ये 188 वाले परवेज़ इलाही साहब कैसे रहेंगे? बड़ा मुश्किल काम होगा। और अगर तरीके अदम एतमाद ले आते हैं और फर्ज करें कि हमारे भी नंबर पूरे नहीं होते, उनके भी नहीं होते, तो क्या होगा? तो ये तो फिर अब लीगल के एक्सपर्ट देखें, लीगल पोजीशन बड़ी क्लियर है। अगर गवर्नर ये फील करे कि किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं है, तो वो एतमाद के वोट का कह सकता है।
اعتماد کے ووٹ میں آپ 186 نہیں پورے کرتے تو پھر اتھارٹی گورنر کے پاس جا سکتی ہے. بالکل یہ ممکن ہے. آج کا اجلاس بائنڈ اپ کہاں پہ ہوا؟ کون سا اجلاس؟ آج جو وزیر اعظم صاحب نہیں، وزیر اعظم صدر میں کوئی ایسا اجلاس نہیں ہوا. ہماری انفارمل ڈسکشن ابھی لیڈر آف اپوزیشن حمزہ صاحب کے ساتھ ضرور ہوئی ہے اور ساری آپشن زیر غور ہیں. اب بات یہ ہے کہ اب تو انہوں نے بتانا ہے نا کہ آگے وہ کیا کرتے ہیں, اس کے مطابق ہماری بھی حکمت عملی. نہیں, اگر انہوں نے کچھ نہ کیا تو ہم تو موو اپ کریں گے. اب تو ایک کھیل کھل گیا تو انشاءاللہ. آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور اگر وہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں, مکمل یقین دہانی کروا دی ہے, اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا گورنر ہے, گورنر صاحب کو یقین ہوتا ہے کہ اب کے پاس زیادہ اکثریت ہے پی ٹی آئی کی نسبت یا پرویز کی نسبت, تو آپ اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی کیوں نہیں کہہ دیتے؟ دیکھیں, بہت سارے, میں نمبر نہیں بتاؤں گا, بہت سارے ممبران رابطے میں ہیں اور وہ اسمبلی کی تحلیل نہیں چاہتے قبل از وقت الیکشن لڑنے کے لیے. آبویسلی ان کو ابھی اس وقت لاہور میں وزیر اعظم کے مشیر عطا تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا ہم نے ہر حوالے سے تیاری مکمل کر رکھی ہے.